السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا پر وہی قوم حکمران ہوتی ہے جو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرتی ہے۔ جو ایسے ہی ہوا میں باتیں کرے وہ اس دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے ہماری پاکستانی قوم کے اندر اس چیز کی بہت ہی کمی ہے کہ ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کرتے۔ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا ہے تو اس سے متعلق لوگوں کے بہت سے اعتراضات ہیں، تو آج ان میں سے چند اعتراض کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ بھائی احتیاط کرو تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو ایمان ہی کمزور ہے، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر موت آنی ہوئی تو آ جائے گی، نہیں آنی ہوئی تو نہیں آئے گی، یہ کوئی احتیاط نہیں ہے۔ تو بھائی ان کے لیے ہے موت بے شک وقت پہ آتی ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ وقت کب آئے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہے تو فرضی سا واقعہ لیکن بالکل اس بات پہ پورا اترتا ہے وہ۔ تو ایک جگہ پر کسی نے آ کر اطلاع دی، گورنمنٹ نے اطلاع دی کہ اس جگہ پر سیلاب آنے والا ہے تو یہ جگہ نا آپ خالی کر دیں۔ تو لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ جو تھے، جو ایسے لوگ جیسے ہمارے ہیں، کہنے لگے آپ لوگوں کا ایمان کمزور ہے، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو کہتے ہم نہیں جائیں گے، وہ نہیں گئے، رکے رہے۔ تو پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ سیلاب آنے والا ہے، پھر جب سیلاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر مان لیا ہاں جی ہاں سیلاب ہے۔ تو کچھ لوگ اس وقت پھر مزید چلے گئے۔ تو ایک بندہ جو تھا وہ کہتا تھا جی امتحان کا موقع ہی یہی ہے، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا موقع ہی یہی ہے، اپنے یقین کو ثابت کرنے کا موقع ہی یہی ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کہیں نہیں گیا، رکا رہا۔ تو پھر ہوا یوں کہ پانی نے اس کے گھر کو گھیر لیا، پھر بھی کہتا نہیں ثابت کرنے کا موقع یہی ہے۔ تو پھر جناب صاحب تھوڑی دیر بعد جب ڈوبنے لگے تو پھر بھی کہہ رہے ہوں بھائی ثابت کرنے کا موقع یہی ہے۔ تو گورنمنٹ نے پھر کشتیاں بھیجیں کہ اگر کوئی پانی میں پھنسا ہوا ہے تو وہ ان کشتیوں پر آ جائے۔ تو کشتیاں آئیں، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ براہ مہربانی ادھر آ جائے۔ تو جناب نے کہا نہیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں آؤں گا۔ نہیں آیا جناب۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پانی بہت اوپر چلا گیا تو گورنمنٹ نے لاسٹ ایک کام کیا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجے کہ اگر کوئی اب بھی وہاں پر ہے تو وہ براہ مہربانی آ جائے۔ تو جناب نے کہا نہیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بھائی یہ کہتے کہتے جناب انا للہ ہو گئے۔ تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ میں تو تجھ پہ اتنا توکل کرتا تھا لیکن تو نے تو میرے توکل کی لاج نہیں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم بخت، پہلے تیرے لیے میں نے اناؤنس کروایا کہ سیلاب آنے والا ہے گورنمنٹ کے ذریعے، تو نے پھر بھی نہیں کان دھرے، تو پھر میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے سیلاب دکھا دیا کہ چل اب پتہ لگ گیا بھاگ جا یہاں سے، لیکن تو نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا چلو یار میرا بندہ ہے، تو پھر میں نے کشتیاں بھیجیں، تو نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا میرا بندہ ہے، تو میں اس کو ایک آخری طور پہ کہ میں نے ہیلی کاپٹر بھجوائے پھر، لیکن تو نہیں مانا، تیرے تو خودکشی کا کیس بنتا ہے، یہ فرضی سا واقعہ ہے۔ تو پاکستانی قوم کا بھی یہی حال ہے، پہلے تو مانتی نہیں ہے کہ کرونا ہے، مان بھی لے تو پھر بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط کرو۔ پھر کہتے ہیں جی صحابہ کے دور میں ہوا، یہ سب سازش ہے مسجدوں کو بند کرنے کی۔ ان کے دور میں جو وبا آئی تھی طاعون وغیرہ کی، کیا انہوں نے مسجدیں بند کیں؟ کیا انہوں نے احتیاط کی؟ تو بھائی اس کا جواب ہے ہاں کی، اور آپ سے زیادہ کی۔ جب صحابہ اور تابعین کے دور میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی تھی تو طاعون کی وجہ سے شام کی آدھی آبادی ختم ہو گئی۔ 50,000 کی آبادی تھی، 25,000 مر گئے۔ تو ایک صحابی تھے، تب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، تو ایک صحابی نے آبزرو کیا کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بیماری پھیلتی ہے، اور اگر ہم دور ہوتے ہیں تو یہ بیماری نہیں پھیلتی۔ تو انہوں نے تمام صحابہ اور تابعین کو کہا تھا کہ شہر سے نکل جاؤ، شہر کی حدود سے نکل جاؤ۔ تو یہ تو حکم ہے کہ اگر کسی جگہ وبا ہو تو باہر نہ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ شام کے جو ارد گرد تھے
مارجنز بارڈرز پر آ کر وہ وہاں پہ رک گئے، ہر ایک علیحدہ ہو گیا آبادی سے، دوسرے سے علیحدہ ہو گیا، تو وہیں پر رکے، بالکل کٹ آف دوسرے سے۔ اتنی احتیاط کا تو نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ شہر چھوڑ کر کسی جگہ اکیلے جا کے بیٹھ جائیں، یہ تو صحابہ نے زیادہ احتیاط کی۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو سراہا، اور پھر اس وبا کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دور کر دیا۔ اور بھائی وہ ہم سے زیادہ نیک تھے، ان کا ایمان اللہ پہ زیادہ تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا تو ایمان ہی کمزور ہے، تو آپ بتاؤ صحابہ سے آپ کا زیادہ طاقتور ایمان ہے۔ جب وہ کر رہے ہیں، جب ہمارے نبی احتیاط کر رہے ہیں، تو بھائی ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی کا واقعہ ہے قرطبہ میں۔ تو جب وبا پھیلی تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے لوگوں سے احتیاط کرنے کو کہا۔ تو یہ جو جذباتی مولوی ٹائپ ہیں ہمارے، تو انہوں نے کہا جی سارے لوگ میدان کی طرف چلو اور وہاں پر اجتماعی دعا ہوگی۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی جو اجتماعی دعا ہے وہ نماز استسقاء آپ نے فرمایا جب کہے تو بارش نہ ہو رہی ہے تب تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وبا کے لیے ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ تو بھائی وبا میں تو آپ نے کہا کہ گھر میں رہو، تو جی نہیں، لوگ گئے اور دعائیں رو رو کے مانگی تو الٹا وبا بڑھ گئی، کیونکہ وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کر رہے۔ تو یہ پہلا اعتراض ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تم لوگوں کا تو ایمان ہی کمزور ہے۔ تو بھائی صحابہ کا ایمان ہم سے زیادہ طاقتور تھا اور مضبوط تھا، لیکن انہوں نے بھی احتیاط کی، تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں۔ اور دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جی اس سے زیادہ تو لوگ ویسے مر جاتے ہیں کہ جی اس روز موٹر سائیکل سے فلاں بیماری سے ایکسیڈنٹ میں اور اس ذریعے سے مر جاتے ہیں۔ جی بھائی ضرور کرونا سے زیادہ مرتے ہوں گے لوگ، لیکن تعداد نہیں دیکھی جاتی، موت کی ریشو دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آج 1000 بندے مر رہے ہیں اور کل بھی 1000 بندے مر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کرونا ہے اس میں موت کی ریشو جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ 6 مہینے پہلے ایک آدمی کرونا کی وجہ سے مرا تھا اور آج لاکھوں میں تعداد پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اگر آج 10 ہیں تو کل 20 ہوں گے اور اس سے اگلے دن 40 ہوں گے، تو یہ جو ریشو ہے یہ ڈبل ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ میں اگر آج 1000 ہیں تو کل بھی 1000 ہیں، آج 10 ہیں تو کل بھی 10 ہیں۔ یہ اتنی خطرے والی بات نہیں ہے جتنی اس کی ریشو بڑھ رہی ہے، یہ خطرے والی بات ہے یار۔ مطلب کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں، اور بھائی یہ جو آپ کو پٹھے مشورے دے رہا ہے نا، یہ پٹھی باتیں آپ کو بتا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ فاصلہ رکھنا ہے۔ کرونا کی وجہ سے اگر آپ 6 فٹ فاصلہ رکھ رہے ہیں تو اس سے 12 فٹ فاصلہ رکھنا ہے، ان کی سننی نہیں ہے۔ اور مارکیٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک فنٹر پڑا ہے، پھینکی جا رہا ہے جو پھینکی جا رہا ہے۔ پھر اگر کسی کو وہ ایک بندہ سگریٹ پی رہا تھا بچہ، تو کسی نے کہا کہ سگریٹ مت پیو تمہاری عمر کم ہو جائے گی، تو بات تو صحیح ہے۔ تو آگے سے کہتا کہ میرے دادا نا 90 سال کے ہیں، تو بندہ پوچھتا کہ آپ کے دادا سگریٹ پیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وہ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ تو مطلب چپ تو کرا دیا نا، دلیل ہر بندے کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ دلیل ہے یا نہیں، یہ دیکھیں کہ بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور برائے مہربانی ڈاکٹرز کی بات مان لیں کہ وہ زہر کا کوئی انجیکشن نہیں ہے۔ بھائی اگر دیکھیں آپ تو سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں وہ ڈاکٹرز کی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ بیماری سے وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی کہتی کہ سیلری کے لیے وہ کر رہے ہیں، ان کی تو جاب ہے، تو بھائی آپ اتنی سیلری لے کے چلے جاؤ کرونا وائرس میں، جاؤ، مانتے تو آپ ویسے نہیں ہو، جا کے جپیاں شپیاں پاؤ مریضاں نوں تے انہاں دے نال بہ کے گپ شپ کرو، تھوڑا انہاں نوں بھی تسلی دیو یار، کچھ تو عقل سے کام لو۔ مطلب کچھ بھی یار، کون ہے جو اس دور میں، مطلب سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں گھر میں بیٹھ سکتے، وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا یہ رویہ رہا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مطلب سیلری کے لیے کوئی اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے یار، کچھ تو عقل سے کام لو۔ مطلب پھر کہتے ہیں ہمیں جی ڈرا رہے ہیں،
تو بھائی اور تمہیں ہم خوشخبریاں سنائیں تو کچھ ڈرو گے تو کچھ احتیاط کرو گے نا. بس اللہ ہی حافظ ہے اس قوم